بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب کرام پہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہی رہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ کل دن کی ٹکا کے گرمی تھی، کل صحیح گرمی پڑی، رات کو بھی شدید۔ ٹیمپریچر 42 تک تھا۔ دیکھیں سارا دن کی جو گرمی جی دوبارہ باہر سے بھی آگ ہی ہوئی تھی، آگے اور ٹھنڈی تھوڑی جلدی ہوتی ہے، چاہے آپ نے اے سی لگایا ہوا ہے، اندر سے تو ہوگی، باہر تو وہ خوب باہر گرم۔ گرمی تھی خوب، تو لیکن کل یہ شکر رہا گرمی میں وہ بجلی نہیں گئی، شام کو گئی ہے 5 سے 6، بٹ دن نہیں گئی۔ سکون رہ گیا۔ اچھا، کل کی شدید گرمی، اس وقت موسم دیکھے کتنا مزے کا اس وقت مزے کا موسم ہے باہر۔ ہے، ہوا اتنی اچھی یہ چل رہی ہمارا ہے۔ بس ہوگا نا، اب 15 جون کے بعد موسم خراب ہونا شروع ہوگا۔ وہ جو 3 مہینے ہوتے ہیں نا حبس کے، وہ مشکل ہوتے ہیں۔ اور ابھی بس جیسے جیسے دن آگے گزرتا جائے گا، گرمی کی شدت گرمی کی آتی جائے شدت گی۔ آتی جائے گی۔ ابھی تو درخت اتنے مزے سے ہل رہے ہیں نا، بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ بہرحال اللہ کی یہ قدرت دھیمی ہے۔ دھیمی ہوا چل رہی ہے۔ ہاں، مدھم مدھم سروں میں جو آپ کو سکون دیتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، کل پرسوں ہم نے جو احمد ندیم قاسمی کی نظم شیئر کی تھی، اس پہ کوئی لائکس آئے؟ آئے ہیں مجھے نا، الگ سے واٹس ایپ پہ بھی میسیج آتے ہیں نا، تو مجھ سے پوچھا جا رہا تھا اس کا کہ شاعری سے بھی انٹرسٹ ہے۔ میں نے کہا ہاں شاعری سے بھی ہے، ایک دور تھا کہ ہم تو بہت شاعری کے دیوانے تھے، تو بس پھر وقت کے ساتھ ذرا ہے، ابھی بھی شوق ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن ذرا مصروفیت کی وجہ سے سائیڈ لائن ہوا ہے۔ بہت مزے کا، مجھے خود زندگی میں بہت ہی شوق رہا ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں تو بہت ہی شوق ہوتا تھا کہ جب بات کرتے وقت آپ شعر کا حوالہ دیتے ہو، پر کبھی پورا شعر یاد نہیں رہا، پہلا مصرع یاد آ جاتا تھا تو آخری نہیں، آخری یاد آ گیا تو پہلا نہیں آیا۔ اچھا، بڑے زور و شور سے شعر پڑھتی تھی، مگر یہ آگے کیا ہے ایک دم ہی بھول جاتا تھا، لیکن اچھا لگتا ہے، مزے کا اب لگتا بس یہ ہے، ہر چیز جو بھی انٹرسٹ کی ہو اس میں ان ٹچ رہے بندہ، تبھی وہ آگے ہے۔ ایسے ہی رہ ہے، سکتا ہے۔ ایسے کئی ہی ہے۔ ہمارے ہیں دوست جن کو پورے نظمیں یاد ہوتی ہیں، پوری وہ ان کے دیوان دماغ بہت یاد اچھے ہیں ہیں۔ جو یاد رہتے ہیں، ان کے دماغ اچھے ہیں، ورنہ اس کچھ سے تو لگتا ہے شعر یاد ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ چلا جاتا ہے۔ تو پانی کا ٹاپک انڈیا کے ساتھ ہاں آج جی، کل آج کیا کل چل رہا وہ انڈیا جو ہے نا پانی کی طرف ہوا ہے، تو ابھی ہم نے ری ایکشن تو نہیں دیا۔ وہ پہلے 2 دفعہ دبکے مارے تھے تو وہ پانی کھول دیتا تھا، ابھی پھر وہ لگا ہوا ہے دریا چناب کا پانی جو ہے اس کا رخ موڑنے کو۔ اب یہ ایکچولی تو یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، تو اس کے تحت یہ ہے کہ وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک جو ہمیں سوچنا چاہیے ایز اے پاکستانی، ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم نے اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں، ارسا بنایا ہوا ہے، اتھارٹی بنائی ہوئی ہے واٹر کی، پھر وابڈا بنا ہوا ہے عرصہ دراز سے، تو یہ ہمارے طرف جو پانی آتا ہے ہم اس کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ اب 3 دریا پہ تو حق دے دیا گیا تھا انڈیا کا، اور 3 دریاؤں پہ پاکستان کا حق ہے، ان پہ وہ انڈیا روک نہیں سکتا، لیکن انڈیا ہمیشہ سے یہ کر رہا ہے کہ وہ ڈیمز بناتا جا رہا ہے۔ اب دریا چناب پہ اس نے بگلیار ڈیم بنایا تھا، وہ اتنا بڑا وہ ڈیم بنایا ہے، تو اب وہ بھی ٹریٹی کی خلاف ورزی تھی، لیکن پاکستان نے ٹائم سے اس کو ریز نہیں کیا ایشو، تو ورلڈ بینک نہیں مانا، اس نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ ورلڈ بینک کی گارنٹی ہے اس ٹریٹی پہ۔ تو obviously اس وقت انڈیا ذرا تیز بھی تھا اور ڈپلومیٹیکلی بھی، ابھی تو اس کی اسٹرانگنس کافی ذرا اسٹرینتھ کم ہوئی پنکچر بھی ہوئی ہے، ہے نا۔ پنکچر ہوئی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو ورلڈ بینک کے 1-2 بیان آئے ہیں، تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کو ذرا
ایکٹیولی اور جس طریقے سے ریٹارٹ کیا ہے اس کا جو اس کے دھمکیاں تھیں اور اٹیکس تھے اس کا جواب دیا ہے، اسی طرح اس پہ بھی، کیونکہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا اب، کیونکہ پانی اب پہلے بارشیں بھی کم ہو رہی ہیں اور پیچھے گلیشیئرز بھی پگھلتے جا رہے ہیں، برف باریاں بھی اس دفعہ کم ہوئی ہیں ان علاقوں میں. تو اصل جو وہ علاقے ہیں جہاں پہ جن کو ہم کیچمنٹ ایریاز کہتے ہیں، وہاں پہ بارشیں اور برفیں ہونی چاہیے، تبھی دریاؤں میں پانی آئے گا. تو پھر جب اگر ہمارے حصے کا پانی روکا جائے گا، اب یہ ویسے بھی قانون فطرت ہے، پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے، اور کہتے بھی یہی ہیں، اور اسی لیے دریاؤں کے رخ بھی اسی طریقے سے سیٹل ہوتے ہیں جہاں سے طرف سے وہ آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو لوئر رائپیرین رائٹس ان کو کہتے ہیں کہ جو علاقے نیچے ہیں، ٹیل اینڈرز بھی کہتے ہیں ان کو، ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اوپر والوں کا. وہ ایک مشہور حکایت تو سنی ہوئی ہے نا پانی کی، کہ بھیڑیا اور بکری، کہ جب بھیڑیے نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے سارے ہی بنا لیتا ہے بہانے. پانی جیسے پی رہے تھے، حکایت میں یہی ہے نا، پانی پی رہے تھے تو بکری پی رہی تھی پانی، تو بھیڑیا آ گیا، تو وہ کب کسی طریقے سے بھیڑ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا تو اس کے کچھ بہانے نہیں چلے، تو آخر اس نے بہانا لگایا کہ جی پانی گندا کر رہی ہو تم، میں پانی پی رہا ہوں. اس نے کہا پانی تو تمہاری طرف سے آ رہا ہے، میں تو نیچے کھڑی ہوں. تو اب یہ بھی ایک ہے کہ پانی جب نیچے کا ہے تو نیچے والے کے رائٹس جو ہیں ان کو، یہ ہر مذہب میں بھی ہے اور انٹرنیشنل لاز میں جیسے بھی آپ راستہ نہیں بند کر سکتے، راستہ نہیں بند کر سکتے، پبلک وے نہیں بند کر سکتے، چاہے آپ کی زمین کے اندر سے گزر رہا ہو، بالکل آپ کی زمین نے کے اندر راستہ سے گزر دینا رہا ہے اس کو. تو اسی طرح پانی بھی، بالکل پانی. لیکن بس وہ بات ہے نا، انڈیا اس وقت مستی میں آیا ہوا نا، اس مستی کو میں آ ابھی رہا دماغ اس کا ٹھکانے نہیں آیا، جی ہاں. لگتا ہے ایک تھپڑ اور کھانے کی ضرورت ہے اب اس یہ کو. دیکھیں دوسرا پھر یہ ہے کہ پانی کے ذخیرے کو ہر مذہب میں ہے. اب ہمارا مذہب تو اسلام میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ کے لیے جاتے تھے یا کسی کو بھیجتے تھے جہاد کے لیے، تو یہ ہدایات فرماتے تھے کہ عورتوں بچوں پہ نہیں اٹھانا، جو کھڑی فصلیں ہیں ان کو نہیں نقصان پہنچانا، اور باغات کو نہیں نقصان پہنچانا، کسی کا پھل نہیں کھانا. پھر اس میں سے ایک یہ ہوتا تھا کہ پانی کے ذخیروں کو کچھ نہیں کرنا. اگر پانی کے ذخیرے پہلے تو باہر حوض بنا کے رکھے ہوئے تھے نا، جیسے آج کل ڈیمز ہیں، جھیلیں ہیں، تو ابھی بھی ہم اگر باہر جائیں گاؤں وغیرہ میں تو انہوں نے حوض اپنے رکھے ہوتے ہیں گاؤں سے باہر، جوہڑ جس کو کہتے ہیں. تو وہ جانوروں کے پانی استعمال کے لیے، پھر اسی میں سے کئی گاؤں والے وہی استعمال کرتے ہیں پانی، تو ان کو نقصان اسلام پہنچانا. کے کتنا خوبصورت تعلیمات تھی نبی جی ہاں. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کتنا پھر جب اچھا. جنگوں میں بھی، انتقام میں وہ نہیں کہا کہ انتقام میں اندھے ہو ہاں جی، جاؤ، اور بعد میں بھی اگر آپ نے جیت بھی لی ہے جنگ، اس کے بعد بھی آپ نے قیدیوں کو نقصان نہیں پہنچانا، پھر بھی لوگوں کے گھروں کو نہیں جلانا یا تکبر نقصان نہیں نہیں سکھایا. پہنچانا، تکبر نہیں سکھایا. صرف چند لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے وقت بھی صرف ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا، لیکن صرف یہ کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا. بالکل. لیکن بات یہ ہے نا کہ اب کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے تنصیبات کو اڑا دو، فصلوں کو اڑا دو، ہاسپٹلس کو اڑا دو، اور شہری وادی. اب اسرائیل جو کر رہا ہے، اسرائیل نے مطلب اس کو ملیامٹ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ہل نہیں رہا. اب سعودیہ نے دیکھیں نا کتنے بلین ڈالرز کے معاہدے کیے ہیں اور ویپنز کے کیے ہیں، وہ ویپنز کدھر جانے ہیں، کیا کرنا ہے. اور پھر جو اس نے ٹرمپ کا ویلکم کیا جی ہے جس طریقے کے ساتھ، اب وہ ایکسٹریم لیول، قطر والوں نے جس طریقے سے کیا ہے، اب اس کا آ رہا جی وہ تو بڑا قبائلی رقص ہے، وہ بڑا مشہور رقص ہے، وہ ثقافتی ورثہ بھی ہے، سعودیہ وہ نے وہ اقوام کیا ہے نا. متحدہ کا. نہیں قطر نے کیا ہے، وہ جو لیڈیز جو بال کھول کے کر رہی ہیں، سعودیہ وہ نے. نہیں سعودیہ نے نہیں اچھا کیا، وہ دیکھ لیں، قطر کا ہے، اوکے دیکھ لیں. وہ قطر نے کیا. اچھا مجھے غلطی لگی ہوگی. جی قطر نے کیا. ہاں میں چیک کر لوں گی. لیکن چلو جس نے کیا، سعودیہ نے کیا، قطر نے کیا، دونوں ہی مسلمان ہیں نا. کوئی تو وہ اب وہ بنتا تو کہہ ہے. رہے ہیں نا کہ جی قطر کی یہ قبائلی روایات کا رقص ہے اور یہ اقوام متحدہ کے تحت بھی وہ ثقافتی ورثے میں آتا ہے. لیکن ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہم ہے. نے تو پہلی دفعہ ایسے دیکھا، تو وہ تو ایسے لگتا تھا چڑیلیں جو سی ہیں وہ
ہم تو چڑیلوں کا یہ سین دیکھتے ہیں اور کہ آپ ایک اور ایسے چیز سر دیکھیے، ہماری ہوتی ایک ہیں. اور چیز آپ دیکھیں، ٹرمپ نے ادھر ہاں جی، کوئی اس نے لفٹ نہیں کرائی، لفٹ ہی نہیں کروائی، وہ یوں اگنور کر کے گزرا ہے. اور وہ جدھر جدھر ہاتھ بھی ملانے کی کوشش کی نا، سعودیہ میں بھی پرنس محمد سے بھی صلاح ہاتھ، اس نے 3 دفعہ ہاتھ ملانے کی کوشش کی، اس نے کوئی ہاتھ ملایا، وہ ہاتھ وہ ایسے ایسے کر دیتا تھا. یہ لوگ کچھ سے ملائے بھی ہیں اس نے ہاتھ، لیکن وہ یہ کہ وہ نو نو اپنی میم میں وہ رہا جب ہے. ایک تقریب میں جب آپ جاتے تھے اس وقت جہاں پہ اس نے ہاتھ ملانے تھے وہاں ملائے ہیں، لیکن ویسے عام اس نے جب ایسے ایسے 3 دفعہ کیا بھی اس نے کوئی ہاتھ ملایا، تو وہ اپنے پروٹوکول میں رہا صحیح. اور بات یہی ہے، وہ اپنی مرضی کے اور اپنے انہوں نے مفاد کی باتیں کرنی ہیں، انہوں نے یہ چیزیں تھوڑی دیکھنی ہیں. اور اتنا جون سا ہے نا ویلکم کرو، لیکن صرف اتنا خیال رکھو آپ مسلمان ہو تو جھلک اسلامی آنی چاہیے آپ کی، بالکل نہیں کر دے. وہ جو لیڈیز والا وہ تو ایسے لگتا ہے چڑیلے ہیں، بال لہرا کے اپنا بتا رہی ہیں، وہ ڈرا رہی ہیں بلکہ. وہ تو پتہ نہیں اب ٹریڈیشن کہاں سے ہے، ہاں اس پہ دیکھنا پڑے گا، ریسرچ کرنی پڑے گی اچھا، اگر کہ ہے واقعی یہ دیکھیں، ہے. اگر ہے بھی تو کوئی پرانی پھر کسی دور کی ہوگی. آپ مسلمان ہو نا تو آپ اس کو ختم کرو. آج تک تو دیکھیں ہاں آپ اس نہیں، کو تو ختم یہ تو کرو. ہمارے ملک میں بھی جب وہ ٹریڈیشنز جو شادی بیاہ کی ہی ہیں، ہاں ٹریڈیشن ہے ہماری، اب وہ ہماری کدھر ہیں ہماری ٹریڈیشنز؟ کہاں پہ ہیں، وہ تو بس کر دی ہوئی ہیں ہندو دور کی. اور آپ یقین کیجئے جو پیسہ ضائع کیا جاتا ہے شادیوں پہ، اف اللہ، جن کے پاس ہے وہ بھی غلط کرتے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ادھار لے لے کے لے کرتے لے ہیں. کے اب برادری ہماری تو وہ ہے، تعلیمات ہے برادری نا، ہے. اسراف نہ کریں. اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، جیسے پانی کا بھی ہے، جی پانی کی ہم بات کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلی ارشادات اللہ ہیں علیہ ان میں وسلم. سے ایک یہ ہے کہ پانی ضائع نہ کرو، ہوں چاہے تم دریا کے کنارے بیٹھے ہو، بالکل. بہتے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہو، ہوں اس وقت بھی پانی ضائع نہ کرو. ہماری تعلیمات بہت اچھی ہیں، بہت ہی اچھی. اب وضو کے لیے بھی ہم لوگ ہاں اب تو اب آج کل جیسے ٹوٹیاں آ گئی ہوئی ہیں، اب تو سینسر والی بھی آ گئی ہوئی ہیں، بٹ اگر ادروائز ہم دیکھیں تو وضو میں ہمارا پانی کافی ضائع ہوتا ہے. ٹوٹی ہم فل کھول کے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا پانی نلکا کھولے نا تو اس میں سے پانی ذرا کم آتا ہے. اب جتنا زیادہ یس، تیز کھولیں گے وہ ایک دم فلو میں اتنا پانی بہ جاتا کہ ہے. مسجدوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ جی فل کھول کے ٹوٹی اور بولا. یہ تو پھر اب ہمارے اپنے کام میں نا، جی ہمیں اپنی ابھی ایف ایٹ کی اپنی مسجد تربیت میں کرنے کی جہاں ہم ضرورت ہے. جمعہ پڑھتے ہیں نا، جی وہاں اس دفعہ مولوی صاحب وہ کر رہے تھے اپنی تقریر میں، انہوں نے اعلان کیا کہ ٹوٹیاں کافی خراب ہو گئی تھیں، ایک صاحب نے بدلوائی ہیں. تو لیکن ساتھ میں انہوں نے پھر تاکید کی کہ ٹوٹیوں کو آرام سے استعمال کریں. ان کو نہیں لگی ہیں تو ذرا احتیاط سے استعمال کریں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. لوگوں کو دیکھیں خیال کرنا چاہیے، صفائی کا خیال کرنا چاہیے. وہ حد ہے، کھایا پیا گند پھینک دیا، عجیب ہی حالات ہیں. اچھا شادی کی بات کر رہے تھے نا، تو وہ حدیث بھی ہے نا، بہترین نکاح وہ ہے جس کا بار سب سے کم ہے. بالکل اور ایک سنت طریقہ یہ ہے نکاح کم لوگوں کے ساتھ جا کے کرو اور اپنے علاقے کی مسجد میں کرو. اس کے بعد جو ولیمہ ہے اپنی حیثیت کے حساب سے حیثیت کے ولیمہ حساب کرو، سے. اچھا ولیمہ کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حیثیت کے حساب سے ایسے کرو آپ 50 ڈشز اس میں رکھ دو، وہ شان و شوکت کر لو کہ اچھا ڈھیر ڈشز ہوتی ہیں، وہ کھایا کہاں پہ جاتا سارا کچھ؟ بالکل اتنا وہ ضائع ہمارے ہوتا ہے. جیسے بندے سے تو وہ چکھا بھی نہ جائے سارا کچھ. شو شاہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ چیز دیکھتے ہوئے جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ اپنے منہ پہ تھپڑ خود ہی مار لیتے ہیں. ادھر سے پکڑو جی برادری کو کیا منہ دکھائیں گے. برادری آپ کو جانتی نہیں ہے، برادری کو آپ کی حیثیت پتہ ہی ہے نا. بالکل تو یہ اچھا. اور آپ کو پتہ پھر اب تھیم فلاں ڈے تو فلاں ڈے، یہ ڈے وہ نائٹ، تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. میں تو بالکل بھی پسند نہیں کرتی ان بالکل. چیزوں کو، بالکل بھی یہ نہیں کرتی. آج بلبل جو ہے یہ مجھے لگتا ہے ادھر کوئی گھونسلہ تو نہیں بنا رہی، گھونسلے بنے ہوئے یہ ہیں اکثر یار. ادھر بناتی ہے ہاں نا. وہ بیٹھی ہوئی ہے. وہی نا، یہ بار بار ادھر جا رہی ہے پورچ میں، ہاں پورچ میں بناتی ہوتی ہے نا ہاں بناتی گھونسلہ. ہوتی ہے. اچھا کتنی مزے کی لگ رہی ہے نا دونوں سے. یہ یہاں پہ بھی بنائے ہوئے ہیں، کافی کٹنگ کر رہے تھے تو نظر پڑ گئی، شکر ہے اس میں چمبیلی پہ نا، تو پھر وہ سائڈ کو چھوڑ دیا. میرے خیال میں اب شاید وہ چلی گئی ہے اپنے بچے لے کے. تو ہمارے گھر میں کئی دفعہ ہوتا ہے، ہم چیک کریں تو تقریباً 8-10 گھونسلے بنے ہوتے ہیں.
मेरी आदत है, मैं ना बिल्कुल नहीं छेड़ती उनको, और मैं उनके अंदर बार बार झांक तांक भी नहीं करती अच्छी बात है। कि वो डिस्टर्ब होंगे, और हर एक को बताती भी नहीं हूँ कि यहाँ पे हैं। नहीं, हम तो रास्ता बता देते हैं ना जब ये पता चलता है बुलबुल ने इधर बनाया हुआ है हाँ जी, पोर्च में। ये वो जो दरवाजा खुलता था तो बुलबुल चक्कर लगाती है, अच्छा, फिर हम सर वो के ऊपर दरवाजा चक्कर लगा रही होती है, जाओ डिस्टर्ब ना करो। और यहाँ पे भी जब ये ऊपर की एंट्रेंस का भी रास्ता है जो नीचे गार्डन में उतरता है, मैंने नीचे आना, मैं देखती हूँ कि वो बडीज़ अपना खाना खा रहे हैं, फिर मैं नीचे से आ जाती हूँ, मैं कहती हूँ चलो मेरी खैर है, मैं जहाँ इतनी सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, तुम लोग आराम करो, सुकून से खाओ, डिस्टर्ब ना हो। अब गर्मी आ गई है ना, पानी गर्म हो जाता है। मैं आपको पता है दिन में इतनी दफ़ा इनका पानी चेंज करती हूँ, और मैंने टैप नलके में पानी गर्म आ रहा होता है, मैंने बॉटल रखी होती है, उसमें पानी भर के रख लेती हूँ, ताकि जब इनको पानी डालना है वो पानी फिर ज़रा ठंडा होता है, या सर्दियों मैं में वो आप पानी गर्म करके डालती हूँ। देती हैं। हाँ जी, और शदीद गर्मी में कई दफ़ा मैं थोड़ी सी बर्फ़ इनके पानी में डाल देती हूँ। तो क़यामत के दिन मेरे लिए ये भी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से कहेंगे ये अच्छा बंदा था, हमारा ख्याल करता था, इस घर के लोग। तो जनाब ठीक है, आज हमने बस ऐसे ही जनरल किया है, पानी पे हमने बात की है, और फ़ज़ूल खर्ची पे बात की है। तो कितनी मज़े की आवाज़ आ रही है जी हाँ। परिंदों की, इधर से एक आवाज़ आती है, उधर से वो आवाज़ आती है। तो अल्लाह ताला ये खूबसूरत माहौल इसी तरह हमारा एनवायरनमेंट रहे मज़े का, इसमें एंजॉय करें। तो ठीक है, हम करते हैं अपनी एंडिंग को, करते हैं थोड़ा सा झांक तांक करते हैं कुछ। ये टाली जो सी है ज़रा झुक गई है, इसको साया कर दिया इसने, किसी चीज़ से खड़ा करते हैं। ये भी अभी बेचारे का तना कमज़ोर है, ये अपना वज़न नहीं संभाल पा रहा, फालसे को देखे झुक रहा है। अभी इसके ऊपर कुछ लगा है या नहीं, ढूंढना पड़ेगा। तो जनाब ठीक है, संडे है, नाश्ता कीजिए आप सब अपना अच्छा सा, खूब इंजॉय करें और रिलैक्स डे गुजारें। गर्मी बहुत शदीद है, अपना ख्याल रखें, घर से फालतू ना निकलें, ज़रूरी काम है तो निकलें, सर को ढांप के रखें, डार्क ग्लासेस लगाएं, पानी का इस्तेमाल रखें, तरबूज अच्छा आया हुआ है, तरबूज का इस्तेमाल करें। सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बच्चे जिनके पेपर्स हो रहे हैं उनके लिए दुआ, अल्लाह ताला कामयाब करे। जो रोज़गार की तलाश में है, अल्लाह उनको अच्छा रोज़गार दे। और आप भी हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें, दुआओं की ज़रूरत होती है। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।